إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اس مقام پر ایک شرط رکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ، اس کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں 4 نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یؤتکم اجرکم مرتین، نمبر 1 یہ کہ تمہارا اجر 2 گنا کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، گناہوں کو مٹا ہی ڈالے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالی فضل عظیم والا ہے، بڑا فضل کرنے والا۔ یہ 4 نعمتیں ہیں۔ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ بچنا ہر گناہ اور معصیت سے۔ گناہوں کے درجات ہیں، شرک ہے، بدعت ہے،
اس طرح درجہ بدرجہ گناہ ہیں جن کی ایک بڑی ایک ہیبت ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ تعالیٰ نے جو جسم کے اعضاء عطا کیے ہیں، ان اعضاء کو گناہوں سے بچا لو۔ دل کی سوچ ہے بالکل پاکیزہ بنا لو، آنکھوں کا استعمال پاکیزگی کے ساتھ، کانوں کا استعمال، زبان کا استعمال انتہائی پاکیزگی کے ساتھ۔ یہ اعضاء میرے پاس اللہ کی امانتیں ہیں اور میں ان کا استعمال اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کروں۔ ان اعضاء پر میرا اختیار نہیں ہے، اللہ ان کا مالک ہے، میں ایک امین ہوں، امانت دار ہوں۔ ان اعضاء کی امانت میں نے اس طرح انجام دینی ہے کہ حق ادا ہو جائے۔ یہ حقیقت تقویٰ ہے۔ جسم کے سارے اعضاء کا استعمال تقویٰ کی بنیاد پر ہو، اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنیاد پر ہو۔ تقویٰ کے ایک معنی نبی علیہ السلام کی اطاعت بھی ہے، بہت سے نصوص اس پر شاہد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری امر و نہی میں، یعنی جو کچھ آپ نے دیا اسے فوراً قبول کر لیا جائے، اور جس چیز سے آپ نے روکا اس سے باز آ جایا جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اسوہ کامل بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی سیرت حمیدہ زندگی کی جو ان کے سارے افعال اور اعمال ہیں، اور جو ان کی زبان مبارک کی باتیں، اقوال، آپ کی احادیث، ان کو ماننا یہ تقویٰ کی حقیقت ہے۔ تو اس مفہوم کے مطابق اگر تم تقویٰ اختیار کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ، تو 4 نعمتیں آپ کی منتظر، 4 نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ یجعل لکم فرقان، ایک تمہیں فرقان دے دوں گا۔ یہ فرقان فرق سے ہے، تمہارے اندر فرق کی صلاحیت پیدا کر دوں گا۔ فرق، حق و باطل میں فرق، نیکی اور گناہ میں فرق، توحید اور شرک میں فرق، جنت اور جہنم کے راستے میں فرق، یہ تمہارے اندر ڈال دوں گا، اس صلاحیت کو، اس بصیرت کو، اس نور کو، جس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں صحیح معنی میں اپنے نبی کا تابع بنا دوں گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی فرامینی اور آپ کی سنتیں، آپ کی احادیث، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، وہی حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں۔ کون سچا اور کون جھوٹا، کون جنتی اور کون جہنمی، کس کی نماز مقبول ہے، کس کی نماز مردود ہے، قیامت کے دن کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا، یہ فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا نعمت فرقان عطا فرمانا حقیقت میں بہت بڑی نعمت ہے، جس سے زمین پر چلنے پھرنے کا ڈھنگ صحیح معنی میں آ جاتا ہے، صحیح معنی میں حاصل ہو جاتا ہے، اور انسان نفع اور نقصان کو پہچان لیتا ہے، ہر برائی سے بچ سکتا ہے اس نور بصیرت کو استعمال کر کے۔
دوسرے مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، ایمان اور اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اور دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ یجعل لکم نورا تمشون بہ، اور اللہ تم کو نور عطا فرمائے گا جس کے ساتھ تم چل سکو گے۔ یہ دنیا میں نور بصیرت ہے، چلنا یعنی ہدایت پر چلنا، دین پر چلنا، اور قیامت کے دن یہ وہ حقیقی نور جو بندے کو ہر مقام پر چلا سکے گا، کیونکہ قیامت کا دن جو ہے وہ اندھیروں سے بھرا پڑا، ظلمات ہی ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، اور سب سے مشکل گھڑی پورے صراط کی جہاں پر اندھیرے ہوں گے، تاریکیاں ہوں گی، بہت ہی تنگ اور ایسا راستہ جو کاٹ دینے والا ہو، نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہو، وہاں نور کی ضرورت ہے، تو اللہ آپ کو نور عطا فرما دے گا۔ بس شرطیں یہ دو ہیں، ایک اللہ کا تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، دوسرا اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ ایمان کا معنی آپ کی سچی اور پوری تصدیق، جو کچھ آپ اللہ کی طرف سے لائے اس کو حق ماننا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے آپ پر دو چیزیں اتاری ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث، اس کو قبول کرنا، اس کو ماننا، اس پر چلنا، اس پر عمل کرنا، تصدیق جازم کے ساتھ، کوئی شک و شبہ نہ ہو، کوئی تردد یا ریب نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کو دل و جان سے قبول کر لے۔ یہ دو چیزیں، تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کے رسول پر ایمان، آپ کی اطاعت ایک مکمل یقین کے ساتھ ہو اور تصدیق جازم ہو، آپ کی ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہو، تو اللہ رب العزت دوہرا اجر دے گا اور چلنے کے لیے نور دے گا۔ دنیا میں وہ نور بصیرت ہے، اور قیامت کے دن وہ حقیقی نور جس سے راستے واضح ہوں گے اور انسان اس نور کی مدد سے سیدھا جنت میں پہنچ سکے گا، ورنہ تاریکیاں اور اندھیرے یہ بندوں کی بربادی کا باعث بن جائیں گے۔ لوگ اسے نور طلب کریں گے مگر نور ان کو ملے گا نہیں۔ نور کا انتظام خود یہاں سے کرنا پڑے گا، آخرت کا نور ساتھ لے جانا پڑے گا، اس کے لیے محنت ہے، جد و جہد ہے۔ نبی علیہ السلام کی بہت سی احادیث ہیں، من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، جو بندہ اسلام پر ہی چلتا رہے، تقوی کی راہ پر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی راہ پر، اسلام پر ہی چلتا جائے حتیٰ کہ اسلام پر چلتے چلتے بڑھاپا آ گیا، بال سفید آ گئے، تو اللہ ان سفید بالوں کو نور بنا دے، قبر کا نور، آخرت کا نور، قیامت کا نور، ہر سفید بال اس کے لیے نور بن جائے۔ بعض علماء سلف کا قول ہے کہ ایک سفید بال بھی اگر آ گیا وہ قبر کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے، آخرت کے نور کے لیے کافی ہے۔ پھر بعض اعمال ایسے ہیں جو نور ہی نور ہے، من حافظ علی الصلاۃ کانت لہ نورا یوم القیامہ، جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، وقت پر ادا کرتے ہیں، سنتوں کی حفاظت کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے طریقے کی اتباع کے ساتھ، تو نماز ان کے لیے نور بن جائے گی۔ بشر المشائین فی الظلم بنور تام یوم القیامہ، جو لوگ اندھیروں میں
نمازیں پڑھنے جاتے ہیں مساجد کی طرف، ان کو قیامت کے دن کے مکمل نور کی بشارت ہے۔ اس کا صلہ ہے جو اندھیروں میں چل کر کے عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، انہیں قیامت کے دن مکمل نور ملے گا۔ بعض اعمال بھی ایسے ہیں جو قیامت کے نور کے حصول کا باعث بنے گے۔ یہاں دو چیزیں ہمیں دی گئی ہیں، ایک تقوی پرہیزگاری، ورع، اللہ کا خوف، اور دوسرا رسول اللہ پر ایمان لانا مکمل تصدیق کے ساتھ، آپ کی اطاعت کے ساتھ، اور جو آپ کے اوامر و نواہی ہیں ان کو تھامتے ہوئے۔ جو آپ ایک پیغام چھوڑ کر گئے اپنی امت کے لیے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، کہ تمہارے بیچ دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ امر بھی لفظ ہے جس کا معنی حکم اور آرڈر، دو چیزیں آرڈر ہیں میری طرف سے، حکم ہے۔ جب تک وہ تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو۔ گمراہی کب شروع ہوگی؟ جب تمہارا تمسک ڈھیلا پڑ جائے۔ ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ، جب تک ان کو تھامے رہو گے، حق پر قائم رہو گے، ہدایت پر قائم رہو گے۔ اور اگر تمسک کمزور پڑ گیا، ڈھیلا پڑ گیا، وہ پھر بربادی کی ابتدا ہے۔ وہ دو چیزیں، دو امر کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک، و سنتی، اور میری سنت ہے، کہ سنت رسول ہی رسول کی سنت ہے۔ جب تک ان کو تھامے رہو۔ تھامنا کیسا ہے؟ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، مسند احمد کی حدیث ہے کہ سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، بلکہ اپنی داڑھوں میں دبا لو۔ ایک چیز ہاتھوں کی گرفت میں ہو اور ایک چیز داڑھوں میں دبا لی جائے۔ یہ داڑھوں کا جو تمسک ہے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو میری سنت کو داڑھوں میں دبا لو بڑی مضبوطی کے ساتھ، اور ساتھ یہ فرما گئے کہ ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا، کہ تمہارے بیچ جو کچھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس پر اعتصام ہوگا، اعتصام وہی قوت کے ساتھ پکڑنا، جسے قرآن پاک میں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ ہماری کتاب پکڑ لو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، کوئی تحریک، کوئی فکر آپ کو برگشتہ نہ کر سکے، کوئی فتنہ آپ کو ورغلا نہ سکے، پوری قوت سے پکڑ لو۔ اور جو چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس چیز کا کمال یا فضیلت یہ ہے کہ لیلھا ونہارھا سواء، ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، یہ بڑا چمکدار راستہ ہے، اس کا رات اور دن برابر ہے۔ اندھوں کو نظر نہ آئے یہ الگ بات ہے، جو دیکھنا ہی نہ چاہے، جس کے اندر کبر ہو، حسد ہو، اور اللہ یہ چاہتا ہو کہ یہ بندہ آئے نہ میرے دین کی طرف، جنت کے قابل ہی نہیں ہے، اس کی بات نہیں ہوگی۔ یہ ان کی بات جن کو اللہ نور عطا فرمائے، تقوی کی بنا پر، سچے ایمان کی بنا پر، رسول کی سچی تصدیق کی بنا پر، نور بصیرت دے دے، نور آخرت دے دے، دنیا میں وہ حق پر قائم ہو جائے، اور قیامت کے دن یہ نور ساری منزلوں میں اس کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے، قبر روشن ہو جائے، جو تاریکی کا گڑھا ہے وہ منور ہو جائے۔ یہ سعادتیں بہت بڑی ہیں، بہت بڑی سعادتیں۔ فرمایا کہ ترکتکم علی البیضاء، تو میں ایک روشن اور واضح راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا ونہارھا سواء، اس کی رات اور دن برابر ہے۔ میرے اس راستے میں اندھیرا نہیں ہے، تاریکی نہیں ہے، نور ہی نور ہے، چمک ہی چمک ہے۔ لا یزیغ عنہ الا ہالک، اس راستے سے برگشتہ کون ہوگا، کون چھوڑے گا؟ جس کے مقدر میں بربادی اور تباہی، ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے تباہ ہونے کا فیصلہ کر لی، نبی علیہ السلام کو فرمانا کہ اللہ جانتا ہے جنت کا اہل کون اور جہنم کا اہل کون۔ جو گمراہی اور جو ہدایت ہے
سب اللہ کی توفیق سے ملتی ہے۔ یہدی من یشاء یضل من یشاء، اللہ کا فرمان، جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ جس کو ہدایت دی تو ہدایت کیوں دی؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے ہدایت کے قابل ہے، میری جنت کے داخلے کے قابل ہے۔ جس کو گمراہ کر دیا تو گمراہ کیوں کیا؟ اللہ جانتا ہے یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے، جنت کے قابل نہیں ہے، مگر حجت قائم کر دی، دلیل فراہم کر دی تھی، یہ حق کا راستہ، کتاب و سنت کا راستہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کا راستہ۔ ان تتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اور ورع اور پرہیزگاری اختیار کر لو۔ یہ چار نعمتیں تھے آپ کی منتظر، اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اللہ کا خوف اختیار کر لو، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ایمان کا معنی بھرپور اطاعت کر لو، فرما برداری کر لو، تو پھر یہ نعمتیں آپ کے منتظر، نور ملے گا، فرقان ملے گا، راستہ سجائی دے گا، منزل نظر آئے گی، اسی اطاعت کے نتیجے میں۔ اور گناہوں کی بخشش، اس پر امر مستضاد ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنا، گناہوں کو مٹا دینا۔ یغفر و یکفر، یہ دو صیغے جب جمع آ جائیں تو ان کے کئی معنی ہیں فرق کے لیے، یا تو صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے، دونوں بہت بڑی سعادت ہے، یا پھر گناہوں پر پردہ بلکہ گناہوں کو مٹا ڈالنا، اللہ گناہ ختم نہیں کر دے، مٹا ہی ڈالے۔ تو یہ دو نتیجے بڑے خوش کن، سعادت سے بھرپور۔ اور فرمایا کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل عظیم کا مالک ہے، اور جو فضل کے مظاہر ہوں گے، جو فضل کے نشانات ہوں گے، اور اس کے فضل کو حاصل کرنے کے جو مواقع ہوں گے، وہ اس سے الگ ہیں۔ اس فضل کی حقیقت کو اور اس کی کمیت المقدار کو کوئی نہیں جانتا، بس فضل عظیم ہے۔ اللہ جس چیز کو عظیم کہہ دے وہ کتنا عظیم ہوگا، کتنا بڑا ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ فضل عظیم والا ہے، تمہیں فضل عظیم عطا فرما دے، فضل عظیم۔ تو پھر تقوی اور پرہیزگاری اور یہ ورع وہ عظیم دولتیں ہیں جو ان سعادت کے راستوں کو کھولتے۔ متقی بننا، پرہیزگار بننا، گناہوں سے بچنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یہ ایک ایسا اللہ کی عطا اور ایسا خزانہ ہے جو ان سعادت کے راستوں کو کھولتے۔ ایک اور مقام پر فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو مخرج مہیا کرے گا۔ مخرج کی تفسیر بھی بڑی طویل ہے، نکلنے کا راستہ، کوئی الجھن آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، گھریلو ہو، تجارتی ہو، کاروباری ہو، دینی ہو، سیاسی ہو، اللہ ہر پریشانی سے مخرج دے دے گا اگر تقوی اختیار کر، نکلنے کا راستہ مہیا کر دے گا۔ یا پھر اس کا معنی دینی اعتبار سے بعض مسائل میں الجھن ہوتی، مسائل حل نہیں ہوتے، بندے کو بصیرت نہیں ملتی، لیکن بندہ اگر اللہ کا خوف اختیار کیے رکھے اور تقوی اور پرہیزگاری کے منہج پر قائم رہے، گناہوں سے بچتا رہے، اللہ کی خشیت سے مالا مال ہو، تو اللہ اس کو مخرج دے گا، نکلنے کا راستہ آسان دے دے گا، بصیرت، نور بصیرت دے دے گا، نور بصیرت، ایسا نور دے دے گا کہ سارے جسم کو نور سے بھر دے گا۔ اور سارے جسم کو نور کی ضرورت ہے، آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، جسم کے سارے اعضاء کو ظاہر و باطن نور کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام کی روز کی دعا، اللہم اجعل فی سمعی نورا وفی بصری نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وبصری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا۔ یا اللہ میرے دل میں نور عطا فرما، میری آنکھوں میں بصارت میں نور عطا فرما، میرے کانوں میں سماعت میں نور عطا فرما، میرے اوپر نور ہو، نیچے نور ہو، دائیں نور ہو، بائیں نور ہو، آگے نور ہو، پیچھے نور ہو،
بلکہ اور تفصیل سے وجعل فی لسانی نورا، میری زبان میں نور عطا فرما، وجعل فی لحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وعظامی نورا ومخی نورا، یا اللہ میری زبان میں نور عطا فرما دے، میرے گوشت میں نور عطا فرما، ہڈیوں میں نور عطا فرما، ہڈیوں کے گودے میں نور عطا فرما، ان سارے اعضاء کو نور سے بھر دے تو نور مل سکتا ہے۔ معنی نور کی بڑی اہمیت ہے۔ روزانہ آپ یہ دعا کرتے ہیں، فجر کی سنتوں کے بعد روزانہ دعا کرتے ہیں، بعض کو دائیں کروٹ لیٹ کر اور بعض کو مسجد میں چلتے ہوئے جاتے ہوئے دعا پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ علماء کی دعا کی بڑی اہمیت ہے، روز یہ دعا مانتے ہیں نور کی، تو اس نور کی فراہمی کے طرق یہاں پر موجود ہے۔ ان تتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، پرہیزگاری اختیار کر لو، اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یجعل لکم نورا تمشون بہ، اللہ تم کو نور عطا فرما دے گا جس کے ذریعے چلنا آسان ہے۔ یہ نور مطلق ہے، دنیا کا نور، آخرت کا نور اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اور یہ نور اگر حاصل ہو جائے تو سمجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کی یہ دولت، اس کی رضا کی دلیل ہے اگر یہ نور مل جائے، اور اللہ انسان کو ہر موقع پر اچھا سوچنے، اچھا کہنے، اچھا سننے اور اچھا دیکھنے کی صلاحیت دے دے، بہت بڑی سعادت ہے۔ ورنہ ان سارے اعضاء کی امانتوں کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان ہے، آنکھیں ہیں، دل ہے، کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں اللہ نے یوں ہی عطا نہیں کر دی، ان کا استعمال بھی سکھایا، دل کا استعمال کیا، آنکھوں کا استعمال کیا، کانوں کا استعمال کیا، اس استعمال کا اللہ حساب لے گا۔ یہ مسئولیت بڑی خطرناک ہے، ان سارے اعضاء کی امانت کا حساب لے گا۔ اور اگر نور مل جائے ہر عضو کو، دل کو نور مل جائے، آنکھوں کو نور مل جائے، کانوں کو نور مل جائے، دائیں بائیں نور ہی نور، آگے پیچھے نور، اوپر نیچے نور ہی نور، یہ وہ عظیم نعمت ہے جو بندے کی کامیابی، رشد و ہدایت اور فلاح پر منتج ہوتی۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ کا تقوی، پرہیزگاری، ورع اور خوف، اور اس کے رسول پر ایسا ایمان لانا کہ وہ ایمان ہر شک و شبہ سے بالا تر، ہر سنت کو قبول کرنا، ہر حدیث کو قبول کرنا، ہر فرمان کو قبول کرنا، کیونکہ یہاں رسول پر ایمان کو مقید نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنی عقل سے کوئی قید دیں، کوئی اس کو شرط دیں، کوئی راستہ دیں، مطلقاً رسول پر ایمان۔ رسول کی پوری سیرت آئیڈیل ہے، اٹھنا بیٹھنا نمونہ ہے، چلنا پھرنا ایک نمونہ ہے، اور صحابہ کرام نے سارے آپ کی سنتیں، آپ کی عادات مبارکہ، ہر چیز محفوظ کر کے بیان کر دی۔ آپ کا کام ایمان لانا، بس آپ ایمان لے ہیں کتاب و سنت پر، قرآن و حدیث پر، تو اللہ رب العزت یہ نور آپ کو عطا فرمائے گا، اور سارے جسم کو، راستے کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے گا۔ دیکھو گے تو اس نور سے دیکھو گے، سنو گے تو اس نور سے سنو گے، دل سے سوچو گے تو اس نور سے سوچو گے، چلو پھرو گے تو یہ راستہ نور ہی نور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ یہ کامیابی کا ایک حقیقی راستہ ہے یہ تقوی کے بڑے فائدے، ایمان بالرسول کے بڑے فائدے۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ سے ڈرتا رہے گا، تقوی اختیار کیے رہے گا، اللہ اس کے سارے کام آسان کر دے گا۔ اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، مخرج تو ملے گا ہی ملے گا، اللہ ایسے مقام سے روزی بھی دے دے گا جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہو، آپ کی سوچ بھی نہ ہو، رزق کے خزانے عطا فرما دے گا، اسی تقوی کی برکت سے۔ تو تقوی وہ انمول متاع ہے جو انسان کی آخرت کا تحفظ کرتا ہے، اور دنیا کا بھی۔ مشکلات ختم ہو جائیں، پریشانیاں چھٹ جائیں، نکلنے کا راستہ مل جائے۔ امیر عمر فرمایا کرتے رضی اللہ عنہ کہ لو کانت السماوات رتقا علی عبد، اگر ان ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو جوڑ دیا جائے، ملا کر بندے کے سر پہ لاد دیا جائے، فاتق اللہ، لیکن بندہ اگر وہاں تقوی اختیار کیے رہے، متقی بنے، پرہیزگار بنے،
اللہ کی خشیت سے مالا مال، اللہ کے خوف سے مالا مال، تو اللہ تعالیٰ اسے مخرج مہیا کر دے گا، آسمانوں کے دامن کو پھاڑ کر، زمینوں کے دامن کو پھاڑ کر اسے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے گا. یہ اللہ کا فائدہ ہے، یہ جو اللہ مخرج ہے، اللہ اس کو مخرج دے گا، نکلنے کا راستہ دے گا. کوئی پریشانی، کوئی الجھن، تقویٰ کی برکت سے مخرج مہیا ہو جائے گا اور ہر طرح کی آسانیاں انسان کو عطا ہو جائیں گی، فقر دور ہو جائے گا. ایسے مقام سے رزق کے خزانے ملیں گے کہ بندے کے وہم و گمان بھی نہ ہو. یہ تقویٰ کے دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں. تو آج جو مقام ہم نے پڑھا، اس میں تقویٰ کی برکت سے 4 نعمتیں انسان کو حاصل ہوں گی. دوہرا اجر، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث صحیح بخاری میں، ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے، ان کا اجر ڈبل کر دے گا. اجر اگر سنگل بھی ہو تو بے تحاشا، بہت بڑا اجر کہ نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے ایک لفظ نکلا، اس پر اگر انسان عمل کر لے، کیا اس کا اجر. عبداللہ بن رواحہ والا قصہ صحیح بخاری میں، فجر پڑھ کے روانہ ہو جانا صبح، ایک جہادی مہم تھی، لشکر چلا گیا، عبداللہ وہیں رک گئے، جمعے کا دن تھا. نبی علیہ السلام تشریف لائے، عبداللہ سامنے بیٹھے. لماذا لم تغدو معهم، لشکر کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ عرض کیا کہ لشکر روانہ ہو چکا ہے، میں نے سوچا کہ جمعے کا دن ہے، میں جمعہ آج پڑھ لوں، مزید آپ کی صحبت مل جائے، اور تیز رفتار سواری میرے پاس ہے، جمعہ پڑھتے ڈرکی لگا دوں، لشکر کو جا ملوں گی، مقصدیت فوت نہیں ہوگی. آپ نے کیا فرمایا؟ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوته. تم کس ثواب کی باتیں کرو، پوری زمین آپ کو مل جائے، زمین کی ثروتیں، دولتیں، جو کچھ موجود ہے سب آپ کو مل جائے، اور اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پا سکتے جو میری اس ایک جملے پر عمل کر کے فجر پڑھ کے روانہ ہو چکے. یہ جمعہ اس میں ڈال لو، یہ خطبہ ڈال لو، جو میری صحبت کے لمحات میسر ہے وہ بھی ڈال لو، اور پوری دنیا خرچ کرنے کا ثواب بھی ڈال لو. جو لوگ میرے ایک جملے پر عمل کر کے جا چکے، ان کے ثواب کو تم پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ ثواب کی ایک کمیت آپ دیکھیں، ہمارا ذہن سوچ نہیں سکتا. اور اللہ فرما رہا ہے ثواب کو ڈبل کر دو، تو اس ڈبل کی کیا مقام ہوگا، کیا اس کی حیثیت ہوگی، اور کیا اس کی کمیت اور مقدار ہوگی، اللہ ہی جانتا. تو 3 بندوں کو دوہرا اجر. ایک وہ بندہ جس کے پاس لونڈی ہو، اس کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرے، پھر اس کو آزاد کر کے نکاح کر لے. یہ تعلیم اور تعلم بڑا عظیم راستہ ہے، ایسے بندے کا اجر دوہرا شروع ہو جائے گا. دوسرا وہ بندہ ہے جو کہیں ملازم ہے، کوئی نوکر ہے، غلام ہے، پہلے غلامی کا سلسلہ تھا، آج وہ تقریباً ختم ہو چکا، لیکن ملازمت ہے، کسی کمپنی میں نوکر ہے، کسی ادارے میں نوکر ہے، اور وہ اس اپنے مالک کا حق ادا کرے اور اللہ کا بھی حق ادا کرے پوری دیانتداری کے ساتھ. اللہ تعالیٰ حق بھی ادا کرے، اپنے مالک حق بھی ادا کرے، اس بندے کے لیے بھی دوہرا اجر. اور تیسرا اہل کتاب میں سے کوئی بندہ جو اپنے نبی پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، ثم ادرک نے مجھے بھی پا لیا، میرے دور کو بھی پا لیا، مجھ پر بھی ایمان لے، جیسے عبداللہ بن سلام. دوہرا اجر، ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا، دوسرا مجھ پر ایمان لانے کا. تو کئی ایسے مشاہد ہیں، اللہ تعالیٰ اجر کو دگنا کر دیتے. یہ حدیث صحیح بخاری میں 2 لائنوں کی حدیث ہے. اس کے ایک راوی امام عامر شعبی رحمہ اللہ، علماء تابعین میں سے، یہ حدیث بیان کر کے اپنے شاگرد سے کہا، خود ہو بدون شیء، تم یہ حدیث لے لو کسی محنت کے بغیر، کسی تگ و دو کے بغیر، جیسے آپ نے لی فقط کن نرحل لما دمنا الى المدینہ. ہم اس سے بھی چھوٹی حدیث کو پانے کے لیے بغداد سے مدینہ جایا کرتے تھے، اس سے بھی چھوٹی حدیث. نبی علیہ السلام کے فرامین موتیوں کی طرح، ہیرے جواہرات جن کو ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے، محدثین سے ملتے تھے، اس سے بھی چھوٹی حدیث کو پانے کے لیے بغداد سے مدینہ جایا کرتے تھے. یہ کئی مہینوں کا فاصلہ طے کر کے، اور تم لے لو کسی محنت کے بغیر. تو ایسے بہت سے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ اجر کو دوہرا کر دیتے، اجر کو دگنا کر دیتے.
لیکن یہ قاعدہ کلیہ تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کے رسول پر صحیح ایمان، تصدیق جازم، اتباع کامل، تو اللہ تعالیٰ نور بھی دے گا، اجر بھی دوہرا کر دے گا، گناہ بھی معاف کر دے گا. اور واللہ ذو الفضل العظیم یہاں تک محدود نہیں، اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. پھر اس فضل کی کیا حیثیت ہوگی، کتنے خزانے آپ کو دے گا اور دیتا رہے گا دیتا رہے گا. عطاء غیر مجذوب، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہمیشہ قائم رہیں گے، ملتے رہیں گے، بڑھ چڑھ کے ملتے رہیں گے. آخرت کے جو دن ہیں، ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوگا. جیسے جہنم کا عذاب ہے، ہر آنے والا دن پہلے عذاب سے سخت اور شدید ہوگا، عذاب کی شدت بڑھتی جائے گی اور جنت کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی، اہل جنت کا حسن بڑھتا جائے گا، اس کی مقدار کا کوئی تعین ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر اجر کو دگنا کر دے، دوہرا کر دے، کیا اس کی مقدار ہوگی. اور اللہ اگر نور عطا فرما دے، دنیا میں بھی کارآمد، آخرت میں بھی کارآمد. یقیناً یہ کامیابی کے راستے ہیں. تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا خوف، اس طرح کہ وہ خوف ایک دیوار بن جائے. کوئی گناہ آپ کی طرف بڑھے تو دیوار بیچ میں حائل ہے. یہ تقوی کی دیوار، اللہ کے خوف کی دیوار، خشیت کی دیوار ہے. وہ دیوار آپ کے بیچ میں حائل ہو جائے، اس دیوار کو عبور کر کے آپ گناہ تک پہنچ نہ سکیں. یہ تقوی اور خشیت. اللہ تعالیٰ سے توفیق کی سزا کیا کرو، اس کی توفیق ہی سے ہر شے ممکن ہے. جس کو توفیق دے دے، اس نے بلال حبشی کو توفیق دے دی، سیاہ رنگ کا غلام، اور اس کو ایمان کی دولت مل گئی، نبی علیہ السلام کی رفاقت مل گئی، مسجد نبی کا مؤذن بن گیا. قیامت کے دن پیارے پیغمبر علیہ السلام سے آگے آگے چلے گئے. یہ بلال حبشی کا مقام. اور ابو سفیان اور ابو لہب، اسے یہ مقام نہیں ملا، حالانکہ ہاشمی خاندان کا، قریشی خاندان کا، کہ خاندانی وجاہت نہیں، مال دولت نہیں، خاندان جو بھی ہو، مال حیثیت جو بھی ہو، اصل یہ اللہ کا انتخاب. اللہ اپنے بندوں کو چنتا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم اس کتاب کی وراثت اپنے بعض بندوں کو دیتے، سب کو نہیں دیتے. اور بندے ہمارے چنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے، جن کو اللہ کی توفیق میسر آ جائے. تو اس توفیق کو ہمیشہ طلب کیا کرو، ہمیشہ اس کا سوال کیا کرو. یقیناً یہ توفیق ہی ہدایت کا موجب بنے گی اور اللہ کا فضل انسانوں کو حاصل ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.